عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں صفوں کے داہنے حصوں پر۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جس طرح صفوں کے درمیان آپس میں مختلف درجات ہیں، اسی طرح ایک صف کے مختلف حصوں کے درجات میں بھی باہمی فرق ہے۔ اول درجہ تو امام کے بالکل پیچھے حصے کا ہے، دوسرا درجہ صف کے داہنے حصے کا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ سب میں شریک ہوتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ اگر صف کا داہنا حصہ بائیں حصہ کے مقابلہ میں کم ہے یا برابر ہے تو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر بائیں طرف کم آدمی ہے تو پھر بائیں طرف ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ تیسرا درجہ صف کے بائیں حصہ کا ہے، لیکن اگر صف کا یہ خالی حصہ خالی رہ جائے تو اس کی فضیلت دائیں ہاتھ سے زیادہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ مسجد کا بایاں حصہ لوگوں کے کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے بیکار ہو کر رہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد کا بایاں حصہ آباد کرے گا اس سے دگنا اجر ملے گا۔ دگنا اجر ملنے کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ ایک تو صف کی کمی کو پورا کرنے کا، دوسرے صف کی تکمیل کی خاطر دائیں طرف کے اجر کو قربان کرنے کا۔ گویا ثواب کے اصل کے اعتبار سے دائیں جانب کا ہی زیادہ ہے، لیکن جب بائیں طرف کم لوگ رہ جائے تو اس وقت بائیں طرف کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ یہاں اس بات کا بھی ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تمام روایات میں دائیں بائیں سے امام کا دائیں بائیں ہی مراد ہے، نہ کہ مسجد کا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑے ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف داہنی طرف چہرہ مبارک کر کے یہ دعا پڑھتے سنا، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن اپنے عذاب سے مجھ کو بچا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی رحمت بیچتا ہے اور فرشتے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو سب میں کسی خالی جگہ کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ مسلسل ایک عرصہ تک صف اول سے پیچھے ہوتے رہتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا مستحق کر کے پیچھے ہی کر دیتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں پہلی صف کے لیے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور دوسری کے لیے بھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحمت فرماتے ہیں اور دو فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں پہلی صف کے لیے۔ پھر عرض کیا گیا اور دوسری صف کے لیے بھی؟ آپ نے پھر پہلی ہی بات دہرا دی، یعنی فرمایا کہ اللہ رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں پہلے صف کے لیے۔
پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اور دوسری صف کے لیے بھی آپ نے تیسری مرتبہ بھی وہی پہلی بات دہرا دی کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے دعائے رحمت کرتے پہلے صف والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اور دوسری صف کے لیے بھی؟ تو اس چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری صف والوں کے لیے بھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فرشتوں کی دعائے رحمت کے خصوصی مستحق اگلے صف والے ہی ہوتے ہیں۔ دوسرے صف والے بھی اس حالت میں اگرچہ شریک ہے لیکن بہت پیچھے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے صف میں بظاہر فاصلہ تو بہت ہی تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں بہت فاصلہ ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے طالب کو چاہیے کہ وہ حتی الوسع پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، جس کا ذریعہ یہی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں اول وقت میں پہنچ جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا اجر و ثواب ہے اور اس پر کیا صلہ ملنے والا ہے، تو لوگوں میں اس کے لیے ایسے دوڑ اور کشمکش ہو کہ قرآن دادی سے فیصلہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے۔ یا اللہ، ہم نے آج حدیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔